گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے تعلیمات اولیاء اللہ، اللہ کے پیاروں کی تعلیم، اللہ کے پیاروں کا سبق، اللہ کے پیاروں کا ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہے، اس کے حوالے سے میں جناب کے سامنے تھوڑی سی سیرت بزرگوں کی بیان کروں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں پر بہت ہی ترس کھانے کا دن ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے انہی کے عملوں کی وجہ سے ہے، اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس وقت عذاب میں پکڑتا ہے نا تو کچھ نیک لوگ بھی عذاب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، بروں کی وجہ سے نیکوں پر بھی وہ مسلط ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کی آخرت جو ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ اسی چیز میں وہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ نزہۃ المجالس میں حضرت وہب بن منبع کے حوالے سے روایت لکھی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نبی مکرم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی اتری، جبریل آئے، عرض کرتے ہیں اے موسیٰ، اے اللہ کے پاک نبی، اے کلیم اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں بستی کو غرق کر دو، فلاں بستی کو غرق کر دو، اس بستی پر عذاب نازل کرو، اس کو غرق کر دو، اس کو ڈبو دو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اس بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بہت بڑی برائیوں میں ملوث ہے، بہت ہی زیادہ برائی کر رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہی ہے، بہت زیادہ اللہ کے احکام کی بالکل پرواہ نہیں ان لوگوں کو۔ تو ساتھ ہی دیکھا تو ایک شخص کی کلی ہے اور وہ اس میں بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ شخص جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں عبادت کرتے ہوئے؟ تو کہا گیا کہ جناب یہ تو بس اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا ہے، اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ لوگوں سے باتیں کرنے والا ہو، یہ تو بس ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کی عبادت، اس کا ذکر و اذکار ہر وقت اس کی یاد میں رہتا ہے، اپنی کلی میں، اپنی اس کوٹھڑی میں رہتا ہے یہ، اور اسی جگہ پر عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، دنیا والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فوری دعا عرض کی، مالک میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ مالک اس بستی کو غرق کرنے کا حکم ہے تو کیا یہ جو اس کلی کے اندر بیٹھنے والا یہ شخص بھی اس پنڈ والوں کے اندر شامل ہے، اس گاؤں والوں کے اندر کیا یہ بھی شامل ہے، یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا؟ تو جواب آیا، اے موسیٰ کلیم اللہ کے نبی، ہاں یہ بھی اس بستی والوں کے اندر ہی شامل ہے، یہ بھی اندر ہی جائے گا۔ تو عرض کی، مالک اس کی تو پاک دامنی کو ہر کوئی اس کی پاک دامنی بیان کرتا ہے، اس نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، اس نے تو کبھی برا نہیں کیا کسی کا، یہ تو اللہ کی آپ تیری عبادت کرتا رہتا ہے، یہ بھی اس جگہ یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا؟ تو جواب آیا، حضرت وہب فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے موسیٰ کلیم کو جواب دیا، فرمایا اس نے میری عبادت تو کی ہے لیکن اس نے میرے بندوں کو چھوڑ دیا، میرے بندوں کو صحیح بتانا چھوڑ دیا۔ اس نے پہلے بتانا شروع کیا تو لوگوں نے مانا نہیں، تو اس نے دل میں سوچا کہ یار مانتے نہیں ہیں لہذا بتانا ہی چھوڑ دو، بس آدھی آدھی کرو، بس آدھی آدھی عبادت کرو، ہر کسی آدھی قبر جانا ہے، کیڑا کسی دی قبر کسی دوسرے جانا نہیں منتا تے نہ مننے مینوں دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بس انہیں اپنے آپ نو بس بچایا تے اپنے آپ نو اللہ دی بارگاہ دے سپرد کیتا تے باقی میرے بندیاں نو چھڑ دیتا جدھر جاندے نے جان۔ فرمایا اے میری رضا دے مطابق نہیں کیتا لہذا یہ بندہ بھی نال ہی جائے گا، اگرچہ آخرت دا جہان اندے واسطے سونا ہے، یہ تھے بھی اسی طرح نال جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اس روایت کو حضرت وہب بیان کرنے کے بعد نصیحت بیان فرماتے ہیں، فرمایا اللہ دے عذاب دے اندر جدو اللہ دا عذاب آندا ہے بریاں دے نال نیک بھی رگڑے جاندے نے، عبادت گزار بھی رگڑے جاندے نے، زاہد بھی متقی بھی
رگڑے جاندے نے. وجہ کی ہے کہ انہاں دی برائی دے اندر اگرچہ وہ ملوث نہیں ہوندے, انہاں دی برائی دے اندر وہ نال شریک نہیں ہوندے, مگر انہاں نو روکن والے بھی نہیں ہوندے, انہاں نو بچاون والے بھی نہیں ہوندے. اپنے آپ نو منہ بند کر کے سی کے بہ کے اپنے آپ نو صرف اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رکھنا یہ سمجھداری کی دلیل نہیں ہے. میرے پاک مدینے کے تاجدار مدینے کی سرزمین پر جب ڈیرہ لگایا, مکے کی سرزمین پر جب میرے نبی تشریف فرما ہوئے, میرے پاک نبی نے جب مکے کے اندر ظلم و ستم اپنے اوپر دیکھا, کبھی ابو جہل ظلم و ستم کر رہا ہے, کبھی ابو لہب گالیاں نکال رہا ہے میرے نبی کو, میرے مدینے دے تاجدار نے جدو مکے دی سرزمین تے ہر ایک نو اپنا دشمن ویکھا, میرے نبی دی زندگی تے سیرت پڑھ کے ویکھو, میرے نبی نے اپنی تبلیغ نو روکیا نہیں, اپنی زبان مبارک نو خاموش نہیں فرمایا. میرے پاک مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے, یا رسول اللہ تسی مکے دے چوک دے اندر کھلو کے جدو تبلیغ کر دے ہو, اے نال دے مشرکین اچھی آواز دے نال چیکاں تے پاکاں مار دینے, تواڈی گل نو سنن نہیں دیندے, حضور ذرا خاموش ہو چلنے آ. فرمایا نا, اللہ نے مینوں خاموش ہون واسطے نہیں بھیجیا ہے, رب نے مینوں تبلیغ واسطے بھیجیا ہے, رب نے مینوں اس دنیا دے اندر اس واسطے بھیجیا ہے کہ میں لوگاں نو حق دا راہ دیواں. جنی دیر تک محمد دے جسم دے اندر جان ہے, اے اللہ دی تبلیغ نو پورا کردا رہے گا, کدی چپ رہ سکدا نہیں ہے.